اسلام کے پہلے دور سے بفضل اللہ کے توفیق سے اسلام کے محافظین رہ چکے ہیں اور رہے گی انشاءاللہ، لیکن اسلام کے مخالفین بھی اس زمانے سے آج تک موجود ہیں۔ اسلام کے مخالفین دو طرح کی ہے۔ پہلے مخالف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ کافر کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ دوسری وہ جماعت اسلام کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو اسلامی کہہ کر اور اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور یہودیوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام اور اسلام کی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اسلام اور اسلام کی لوگوں کے مابین دراڑ بنانے کے لیے وہ ہمارے درمیان اسلامی لباس پہن کر چلتے پھرتے ہیں۔ ان مخالفین میں سب سے پہلے سب میں جس کا نمبر آتا ہے اور جس کا نام آتا ہے وہ ہے شیعہ اور روافض، جو آج بھی شیعہ کے نام سے مشہور ہے، اور خصوصاً محرم میں لوگ اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ محرم میں وہ جلوسیں بھی نکالتی ہے اور ماتم بھی کرتی ہے۔ لیکن آج اس کی تاریخ پر کچھ نظر ڈالتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں کہ یہ جماعت کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کا مقصد اور مشن کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد خلافت کے بارے میں مشاورت ہونے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ بات کرتے کرتے مشورہ ہوتے ہوتے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ہزاروں صحابہ موجود تھے، سب نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور اس کو اپنا امیر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب بڑے خلفائے نے ان نے بھی حضرت کا بیعت کیا اور اپنا امیر بنا دیا۔ لیکن اس وقت میں بھی یہودوں والی ذہن اور فکر والے لوگ موجود تھے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ غدیر خم کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس حدیث کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ ذہن 11 ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متصل شروع ہوئی اور جاری رہی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ملی، پھر اس کا وفات بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 65 ہجری میں جب واقع کربلا بھی ہو گئی، 65 ہجری کے بعد یہ لوگ جماعت بن کر میدان میں آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے خلافت نہیں دیا وہ کافر ہے، اس کی تکفیر کرنے لگے۔ تو یہ لوگ اس دن سے شروع ہوئے اور نقش قدم اس کا یہودیوں کی نقش قدم تھا کہ یہودیوں کی نقش قدم پر جا کر مسلمانوں کی مخالف ہو کر مسلمانوں کی دین کو نقصان پہنچائے اور اسلامی لبادہ اڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن ان سب خلافت کا اور مخالفت کا اور جماعت بننے کی سرغنہ بات وہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ اور اسی وقت یہودوں نے ایک اور بات بھی اس کی ذہن میں ڈالی جو کہ آج بھی ہم بتا چکے ہیں، جس کو یہ لوگ عقید امامیہ کہتے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بہتر اور اعلیٰ اور بالا سمجھتے۔ تو یہ چند عقائد ان میں آ کر ان لوگوں نے اپنی جماعت بنا دی اور مسلمانوں کی مخالف ہو کر میدان میں آ گئے۔ لیکن اسی وقت دو جماعتیں بن کر ایک خوارج کہلانے لگے اور ایک کو شیعہ کہلانے لگے۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سپورٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالف تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، اس کو لوگوں نے خوارج کے نام کے ساتھ موسوم کیا۔ خوارج تو بالاتفاق اس زمانے سے کافر تھے، رہے گی، اور آج میرے خیال سے ہے بھی نہیں، اگر ہے تو دوسری شکل میں موجود ہے، اسی شکل، اسی نظریے اور اسی ترتیب پر آج موجود نہیں۔
لیکن ان کے مخالف جو جماعت تھا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے اور اپنے آپ کو محبین علی کہنے لگے، تو وہ اس زمانے سے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک قابل فکر بات یہ ہے کہ ان کے یہ کفری عقائد ہو کر پہلے زمانے سے 14ویں صدی تک، تقریباً 14ویں صدی تک کسی نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ اس زمانے سے 14 صدیوں میں کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا؟ تو اس کے لیے ناظرین، اس کے لیے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے زمانے میں تو وجوہات یہ تھی کہ یہ لوگ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو فضیلت بھی دیتے تھے، اور اس کو سب سے صحابہ میں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ اسی کے علاوہ جو کفریہ عقائد ہے وہ یہ اس زمانے میں اس میں کچھ تخفیف تھی اور اقتصاد تھی، تو اس کے بنا پر اس زمانے میں علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں باندھا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تکفیر کرنے لگے اور اسی طرح عقیدہ امامیت کو اپنا لیا اور اسی طرح قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہو گئے، تو اسی وجہ سے بعد میں علماء نے ان کے خلاف جماعت بن کر ان کے خلاف میدان میں بھی اترے اور ان کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی دی گیا۔ لیکن اکابرین کی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کچھ اصطلاح میں فرق تھا۔ شیعہ لوگ اس زمانے میں شیعہ کی اصطلاح کچھ اور ہے اور آج جو موجود ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں نے جو اب بتا دیا کہ اس زمانے میں اعتدال پر تھے، شیخین کی تکفیر نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ اس پر نہیں دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے کافر ہونے میں تعامل کیا۔ اس بات کی واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں مدفون ہے، حضرت امام ابو جعفر صادق جا کر وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام پڑھتے تھے اور شیخین پر بھی باعزت اور اکرام کے ساتھ سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے ان کی اقتصاد کا پہلا مثال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جماعت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی پیشنگوئیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں روافض نکلے گے، ایسی قوم ہوگی جس کو روافض کہلائے گے اور وہ دین پہ رفض کرے گا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث لیا ہوا ہے اور موجود ہے، تو اس وجہ سے علماء نے اس کو رافضہ کہہ کر اس حدیث سے اس کا نام لیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے محبت میں ایک لوگ نکلیں گے جو آپ کے محبین ہوں گے اور اپنے آپ کو آپ کے محبین کہلائے گے، اور اس کو لوگ رافضہ کے نام سے موسوم کریں گے اور اس کو رافضہ کہلائے گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرک ہو گے، فقاتلوہم، اے علی ان کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ شرک کے عقائد بہت سے موجود ہیں، ان لوگوں میں آج بھی موجود ہے جو کہ یا علی کہتے ہیں اور تمام اماموں کو مشکل کشا اور حاجت روا، جو 12 امام ہے امامیہ کا عقیدہ ہے، جن میں ایک غائب ہے جس کو امام غائب کہلاتے ہیں، باقی سب کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ مدبرین ہے، بالکل ہر کچھ کر سکتا ہے، بالکل قدرت رکھتا ہے اور مشکل کشا ہے۔ تو اس کے بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشنگوئی دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترغیب بھی دے دیا کہ قاتلوہم، یہ مشرک ہو گئے، ان کے ساتھ آپ جنگ کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء نے متقدمین علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں اور بہت مہنگی ہے، اس وجہ سے خواص بھی اس بات سے بہت دور ہے کہ ان کی کتابوں کو لے کر اس کو مطالعہ کریں اور ان کے عقائد سے باخبر ہو جائیں۔ تو یہ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تقیہ کو واجب سمجھتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھپانا،
اور یہ تہمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی باندھتے. تقیہ جو ان کا بنیادی نظریہ ہے اس کو یہ تقیہ ہے. تو تقیہ کے بنا پر یہ لوگوں کو اپنی عقائد سے باخبر نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے علماء نے ان کو کافر نہیں قرار دیا اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا. لیکن ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکفیر میں جو پہلا دلیل وہ بتاتے ہیں، اس حدیث میں کارہن کا لفظ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا کارہن. ایک شیعہ کو میں سننے جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا تھا. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس لفظ کا ترجمہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم بتاتے ہیں کہ شیر خدا تو کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق میں دین کی بنیاد میں دین کی بات پر کسی سے نہیں ڈرے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلیفہ بنایا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کر کے ان کے قول کے مطابق انہوں نے تقیہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ شیر خدا کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈر کے مارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کرے. یہ ان لوگوں کی خبیث باتیں ہیں جو کہ یہودوں نے لکھ کر ان کو دیے ہیں اور انہوں نے اپنے جماعت کا دستور العمل بنایا ہے. ان کے بڑے بھی کرتے ہیں اور ان کے چھوٹوں کو بھی سکھاتے ہیں اور دنیا میں یہ دعوت کرنے لگے ہیں کہ یہود کی پرچار کرے، یہود کی دین کو پھیلائے، یہود کی یہ موجودہ جو مسلمانوں کو مغلوب کیے ہوئے ہیں ان سب باتوں کو پھیلائے اور یہود کی روب مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ سب ان لوگوں کا مشن ہے. یہ کوئی قرآن اور حدیث سے وابستہ لوگ نہیں. بالکل اس زمانے میں تو علماء نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا، لیکن آج ان کے عقائد سے باخبر ہو کر سب علماء نے متفق ہو کر ہر جماعت کے علماء نے شیعہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے. وہ کافر تھے، ہیں اور رہیں گے.